یہ بہترین طریقہ ہے شکر کا. اگر پہلے بھی بسم اللہ، ہر نوالے کے ساتھ بسم اللہ، بیٹھنے بھی سنت کے مطابق ہے، چبا چبا کے بھی کھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوالے بھی دے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی کھا رہے ہیں، زیادہ پیٹ بھر کے بھی نہیں کھائے، آخر میں لمبی چوڑی دعائیں بھی کی، لیکن جو اٹ سیلف وہ جو رس و مال تھا، وہ جو چیز کی مین کورس تھا، جو کھانا تھا، وہ حلال کا نہیں تھا، تو پھر تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. حضرت جنید نے کہا تجھے یہ خبر ہو کہ یہ کسی کا مال ہڑپ کر کے اور کسی کے مال کو غصب کر کے تم نے کھانا یہ حاصل نہیں کیا، بلکہ تیرے اپنے جائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کا یہ کھانا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین شکر ہے. لباس کا شکر یہ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ جو میں نے پہنا ہے یہ میرا اپنا ہے، یہ حلال کر حاصل کیا ہوا کپڑا ہے. جس مکان میں، جس سواری پہ، جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، وہ جگہ، وہ مکان، وہ گھر، وہ سواری، وہ گاڑی، وہ میری اپنی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے اور ناجائز قبضہ کر کے میں نے حاصل نہیں کیا. یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا شکر ہے. تو بندہ نماز کی حالت میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے یہ رب کی بارگاہ میں وعدہ کر رہا ہوتا ہے وَنَشْكُرُكَ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مالک یہ جو میں نے پہنا ہے، جو میں نے کھایا ہے، جو میں نے حاصل کیا ہے، جو میں رہتا ہوں، جو میں استعمال کرتا ہوں چیزیں، یہ شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ یہ ساری میرے لیے جائز ہے، حلال ہے، میں نے کسی کا مال ناجائز قبضہ کر کے یہ چیزیں حاصل نہیں کی. یہ شکر کا بہترین طریقہ. وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، کفران نعمت نہیں کرتے. کفران نعمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس نے کا شکر کر دیا تو یہ کفران نعمت دیا، ٹھیک ہے مالک تو نے دیا، تو راضی ہے، تو نے دیا تو تیرا ہم شکر کرتے. تو یہ تو ایک شکل، یہ ساتھی اور عام عمومی شکل یہ ہوگی. دوسری وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. دیکھیں نا رب تعالیٰ نے تقسیم کے پیمانے کو، درجے مقرر کیے ہیں. کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو بہت کم دیا. تو یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے. وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا ناشکری نہیں کرتے، کفران نعمت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تھوڑا ملا ہے وہ زیادہ والے کو دیکھ کے حسد نہ کرے، کسی کے بارے میں بغض نہ رکھے دل میں، کینہ اور کسی قسم کا اس کے بارے میں عداوت وہ اس میں نہ کرے. اگر وہ تجارت کرتا ہے، مالو بیچتا ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، تو اس میں ملاوٹ نہ کرے. اب ملاوٹ کر کے مال بیچ دیا تو یہ کفران نعمت ہو گیا. وَلَا نَكْفُرُكَ کا وعدہ جو کیا تھا رب سے وہ توڑ دیا. اور پھر شام کو مصلی پہ بیٹھ کے اور مہینے کے آخر میں اور سال کے آخر میں زکاتیں بھی دیتا پھرے، صدقہ خیرات بھی کرتا رہے، افطاریاں بھی کرواتا رہے اور مسجدیں بھی بنوائے، مدرسے بھی بنوائے. یہ شکر نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے. کیونکہ جو کمایا ہے، جو حاصل کیا ہے، وہ غلط اور ناجائز طریقے سے کمایا ہے. وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ، اور اتار کے پھینک دیتے ہیں. وَنَتْرُكُ، اور چھوڑ دیتے ہیں. مَن يَفْجُرُ، جو بھی تیری نافرمانی کرتا. یہ وہ بڑے سخت الفاظ ہیں صاحبوں کہ جس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میں نے مثال عرض کی تھی کہ والد بھی اگر مقابلے میں باطل بن کے آئے، ناحق بن کے آئے، تو والد کی بھی پرواہ نہیں کرنی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا حیا کرنا. غلط بات ہے پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی. ونترک کو چھوڑ دینا، ونخلع اتار کے پھینک دینا، کسی چیز کی پرواہ نہیں. اللہم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں، قیام کی صورت میں، نماز سے اس پہ جائے نماز پہ کھڑے ہو کے اللہ کے گھر میں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور پھر عبادت رب کی وعدہ رب کے ساتھ کر کے اور بندہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی بھی اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. وہ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، بڑا کرتا ہے یا چھوٹا کرتا ہے، جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. وہ زندوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا مردوں کے ساتھ جا کے کر رہا ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. ہم رب کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے جتنے بھی زاویے ہیں، عبادت کے جتنے بھی اینگلز بن سکتے ہیں، عبادت کے جو بھی پیمانے تصور کیے جا سکتے ہیں، وہ فقط اور فقط رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. غیر اللہ کے لیے ان کا تصور میں لانا، اس کو سوچنا، یہ شرک ہے. میں کچھ ایسا پہلے وہ ایک ہوتا ہی ہے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی غلوف کی شکل اختیار کر جاتی ہیں کہ وہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں. ہم یہ چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر، اللہ کی خوش رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ بات شریعت سے ٹکراؤ لے رہی ہوتی ہے. دوست ہیں ہمارے تو وہ نعت پڑھ رہے تھے، وہ بڑی مشہور زمانہ نعت ہے، سبز گنبد والے منظور دعا کر.
اب یاد رکھیں جب ہم نے یہ وعدہ رب کے ساتھ کر لیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا کوئی بھی زاویہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو روا ہے، جائز ہے، تو یہ جو دعا ہے یہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا خلاصہ لب لباب اور کرکس ہوتا ہے۔ اور ہم وہاں نعت کے اندر وہ شاعر نے کیا لکھا اور لوگ دھڑا پڑھ رہے ہیں، اے سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بندہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری دعا قبول کریں، جبکہ دعا عبادت ہے اور عبادت فقط اللہ کی۔ اس طرح کے بہت بات معاملات ہوتے ہیں، کسی صاحب مزار کے قبر پہ جا کے، اللہ کے ولی کی قبر پہ جا کے وہاں پہ اس صاحب قبر کو مخاطب کر کے نام لے کے اپنی حاجت اس سے مانگنا، یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اسی کو روا ہے کہ یہ جو حاجت ہے، جو دستگیری ہے، جو مدد ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کیونکہ ہم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا اللہم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ تو ہم سورہ فاتحہ میں ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا یہ زاویہ کہیں دور نکل جاتا ہے۔ آپ وسیلہ بنائیں، سفارش بنائیں، شفاعت کا ذریعہ ضرور بنائیں، لیکن کسی بھی چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زندہ۔ یاد رکھیے جو چیز کسی مردہ کے لیے مردہ کے حساب سے شرک ہے وہ زندہ کے حساب سے بھی شرک ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، کیا کسی زندہ شخص کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، سجدہ عبادت ہو تب بھی جائز، حرام ہے، کفر ہے۔ اسی طرح مردے کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ جو چیز زندہ کے لیے حرام تھی وہ مردہ کے لیے بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح جو چیز خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر، اللہ سمجھ کر، رازق اور مالک اور خالق سمجھ کر جو چیز کسی زندہ کے لیے ناجائز ہے وہ مردہ کے لیے بھی ناجائز ہے، کسی سے ہم نہیں مان سکتے۔ وسیلہ اور سفارش میں ایک الگ چکر ہے۔ بہرحال وہ اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی، چونکہ انشاءاللہ اگلے کسی موقع پہ جب یہ موضوع ہوگا تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ والا کیا نصلی، اور ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے آج کہا سب سے بڑا شرک ہے بندہ نیت کرتے ہوئے یہ کہے پڑھتا ہوں تیرے لیے، اور پھر تیرے لیے پڑھ کے جب قیام کر لیا تو امام صاحب لگے ہوئے قرات کر رہے ہیں، ہم پیچھے اپنی دکان کا حساب کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ اسی وقت رب سے وعدہ کیا تیری نماز پڑھنے لگا ہوں اور حساب کھول کے اپنے بیٹھ گئے۔ اور شیطان بھی بڑا شاطر ہے، پتہ ہے نا یہ دھوکے میں آ جاتا ہے یہ بندہ، وہ بھی آ کے اس وقت عین نماز میں وہ مسئلے یاد کرواتا ہے جو بندہ پورا دن بھولا ہوا ہوتا ہے، باقی 23 گھنٹے کو یاد نہیں ہوتے مسئلے مسائل، وہ آ کے نماز میں یاد کرواتا ہے۔ وہ دیکھو کوئی پیسے لے رہے ہیں، دیکھو پتہ تیرے نال زیادتی کی تھی، اس نے پلیرا کو کنڈے چڑھ رہے ہیں، کر رہا ہوں، سارے مسئلے جو ہے وہ نماز میں آ گیا، جبکہ ابھی ہم نے رب سے وعدہ کیا کہ پڑھنا تیرے لیے واسطے خدا تعالیٰ کی۔